ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. کہاں اس رب ذوالجلال کا مقام اور کہاں ہم فقیروں کی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں براہ راست خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات میں چند مرتبہ مخاطب فرمایا. اس بات پہ یہودی اتنے خوش تھے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں کہ اس نے براہ راست ہم سے کلام فرمایا. یعنی یہ چیز ان کے لیے اتنا فخر کا باعث بن گئی. یہاں تک ان کو دھوکہ لگا کہ وہ کہتے تھے کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اب جہنم کی آگ ہمیں بس تھوڑی دیر عذاب دے گی، کاروائی کے ضابطے کی کاروائی. ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے ہیں، تو اگر ان کو ایک مرتبہ خطاب فرمانے سے انہوں نے اتنی عزت اپنی سمجھی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے مخاطب فرمایا. تو یہ ہمارے لیے کتنی عزت افزائی کی بات ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ پہ پہنچو تو ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤ کہ اب مالک الملک براہ راست تمہیں حکم دے رہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایمان والوں کو. کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. یہ حکم خدا بندی ہے، یہ رولنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ان کو ایک کام کا حکم عطا کیا جا رہا ہے. اگر اتنی بات ہی کر دی جاتی تو بات تو مکمل ہو جاتی کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. مگر انسان کمزور ہے. لوگ گھبرا جاتے کہ شاید اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی. آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، حاکم ناراض ہوتا ہے تو وہ پابندیاں لگاتا ہے، دنیا کے ملک ناراض ہوتے ہیں تو وہ پابندیاں لگاتے ہیں، خامن ناراض ہوتا ہے تو بیوی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، حتیٰ کہ تم باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک انسان کا ذہن ہے کہ جہاں ناراض ہوگا وہاں پابندی. اب تم ملنے نہیں آ سکتے، تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کلام نہیں کر سکتے، پابندیاں. تو اگر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم دن میں کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اپنی بیوی سے بھی نہیں مل ملا سکتے، تو ایمان والوں کو اس سے دکھ ہوتا، ذہن میں یہ خیال جاتا کہ شاید اللہ تعالی ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو. تو اللہ تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے ان کو تسلی دے دی
تسلی کے الفاظ کیا؟ ارشاد فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض روزے عائد کر دیے گئے۔ اب جب بندہ یہ سنتا ہے نا جی کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور یہ اس عبادت کی کنٹینیویشن ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراض ہو کر یہ حکم نہیں دیا، بلکہ کسی فائدے کے سبب سے یہ حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیے حسن کلام کے ساتھ ہی تسلی کی بھی بات کر دی۔ ایک تو براہ راست محبت کا خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر کتب علیکم الصیام کے الفاظ سے حکم سنا دیا، مگر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، ہم نے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو انسانیت پہلے سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے یہ عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی تھی، اس امت کو کامل عبادت ملی۔ پہلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے، نہ دن میں کھا سکتے تھے نہ رات میں کھا پاتے تھے۔ اس امت کو طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینے روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے اوپر اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے تو مشکل بن جاتی۔ اس کو صوم داودی کہتے ہیں۔ عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے، یہودیوں پر 40 دن کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ اس امت کو 30 روزے، اور مزے کی بات کہ ان 30 روزوں کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ نفل سنت بنا دیے، تو 36 ہو گئے۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا تو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو 36 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 360۔ گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب عطا فرمایا۔